انڈیا کے ڈاکٹرز کے ساتھ انڈیا کے جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں یا جو ان کے سائنٹسٹ بڑے دوست احباب ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی زندگی میں موقع ملا پاکستان سے باہر. کمال کے لوگ ہیں آپ ان کے سائنٹسٹ اور ان کے ڈاکٹرز. اور یہ ان کی جو ویکسین ہے، میں ذاتی طور پہ کسی بھی طرح ان کی ویکسین کو جو کووڈ کے دوران تیار کی، میں ذاتی طور پہ کسی بھی طرح ان کی ویکسین کو، وہ جو ایسٹرازینکا اور یہ وہ فائزر، اس زمانے میں چیختے رہے کہ یہ کیا کر رہا ہے میں ویسٹ، ان سے کم نہیں، لیکن انہوں نے وہ ٹھپا لگا کہ نہیں یہ انڈیا کے ہیں تو یہ نہ ہو، ان کو تنگ کیا، پراپر تنگ کیا لیکن وہ پی گئے. ان کے جو جے شنکر ہیں ان کا کمال یہ ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں نا بعض کے جو فورن منسٹرز ہیں ان کو پولیٹیشین نہیں ہونا چاہیے، ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے. جے شنکر کا کوئی تعلق نہیں ہے ادھر کیا بی جے پی کر رہی ہے کیا، وہ جے شنکر لگے ہوئے ہیں اور کامیابی سے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ متنازع اپنے ملک کی سیاست پہ بات نہیں کرتے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو فورن منسٹر آتا ہے وہ اس نے جیسے شاہ محمود قریشی اچھے فورن منسٹر، لیکن ملتان کی سیاست، پنجاب کی سیاست وہ اپنی جگہ ہے، جہانگیر ترین کو نکالو، یہ کرو، جانا. انڈیا اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ پاکستان انڈیا پہ بہت تکڑا ہے. کیسے تک ہے؟ دیکھو بھائی جان، ہمارے پاس سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے پہلا سپر پاور یہ. 4 جنگیں ہوئی ہیں، کتنی جنگیں ہم جیتے ہیں ان سے؟ 4 جنگوں میں ہم لوگوں نے سارا جیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے پتہ ہے کیا ہم نے ہر کس شخص کس وہ جو 93,000 سلنڈر ہوئے تھے وہ پھر کس کے ہوئے تھے؟ بھائی جان میرا بھی بات سنو نا. تم ہمارا کوئی بھی ٹیم دیو نا. جب ہمارا ایک عمران خان ہے، ایماندار ہے، وہ امریکہ کے ڈٹ کر ہر تقریر میں جو ہے نا امریکہ کو بالکل فریش جواب دے. قرضہ بھی امریکہ سے ہی لیتے ہیں کیا؟ انڈیا والوں کے حوصلے بلند نہیں ہیں؟ ان کے بھی ہوں گے بلند، مگر بات پتہ کیا، وہ بیسیکلی ہیں ہندو، اور ہندو گھبراتا ہے مسلمان سے. میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ ہوتا ہے، کیا پاکستان اس ٹائم اس سٹیج پہ، اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ انڈیا کا مقابلہ کر سکے گا اچھے طریقے سے؟ انشاءاللہ بالکل کر سکے گا. انشاءاللہ. وہ تو میری بھی دعا ہے، پہلے نمبر پہ میری دعا ہے ایسا کوئی موقع ہی نہ آئے، لیکن آئے تو پھر مقابلہ کر سکے. لیکن انشاءاللہ کے علاوہ حقیقت کے اوپر اگر بات کی جائے تو انشاءاللہ پہنچ آگے. عوام بھی بڑا تیز ہے. عوام بھی تو، ان کی بھی تو عوام ہے، پہلے عوام لڑے گا. عوام ان کی بھی تو ہے نا، ان کی ہمارے سے زیادہ ہے. یہ سارا قوم بہادر ہے. پاکستان قوم بہت بہادر قوم ہے. قوم بہادر ہے جی. اور انڈیا کی قوم بہادر نہیں ہے، اس کی کیا وجہ؟ اس کا ایمان کا قوت ہے. ادھر مسلمان رہتے ہیں اس لیے ادھر مسلمان رہتے ہیں، اس کے ساتھ ایمان کی قوت ہوتا ہے. کہ انڈیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، کل کو کہیں مقابلہ ہو جاتا ہے، آمنا سامنا ہو جاتا ہے، کیا پاکستان اس کو مطلب یہ ہے کہ سامنا کر سکے گا؟ جی بالکل سامنا کر سکے گا. کیسے؟ ہمارے پاس میزائل ایسے ہیں جیسے انڈیا کے پاس ایسے میزائل نہیں ہیں. کون سے میزائل ہیں؟ گوری میزائل ہے اور کافی شہین. پتہ ہے انڈیا آئے دن، اب اس ہفتے کے اندر اس نے 3 میزائل لانچ کیے ہیں. انڈیا تو آئے دن انڈیا کے جو میزائل ہیں وہ کامیاب میزائل نہیں ہیں، جو ہمارے پاس میزائل وہ کامیاب میزائل ہیں. اتنی انڈیا چاہے کتنی بھی ترقی کر سکے نا، ہم اس کا اتنا مقابلہ ڈٹ کر کریں گے. ہمارے پاس اتنے اچھے میزائل ہیں اور ہمارے پاس اتنی اچھی فوج ہے، اور دنیا سے 1 نمبر پہ ہماری فوج ہے. سر انڈیا سے بھی بہتر ہے ہماری فوج، بہت اچھی ہے. انڈیا کی جو فوج ہے وہ بزدل فوج ہے. جتنے مرضی میزائل بنا لیں، جو مرضی بنا لیں، چیز بنا لیں، ہمارے پاس جذبہ ہے کہ ہم جذبہ کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. اللہ اکبر اور نعرہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے پاس جذبہ نہیں ہے. ان کے پاس کہاں جذبہ آئے گا؟ وہ تو ہندو لوگ ہیں، ہم مسلمان، ہمارے پاس جذبہ ہے. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ پیچھے بھاگ جاتے ہیں. اب ایک انتہائی نازک لمحہ آن پہنچا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے بزرگوں نے پاکستان بناتے وقت دیکھا تھا. اس وقت بھی بات یہی تھی کہ پاکستان یہ شہادت ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہی ڈیسائسو مومنٹ آف ہسٹری ہوتے ہیں جو تاریخ بدل کے رکھ دیتے ہیں، اور اس وقت غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. اقبال نے کہا لمحوں کی سزا ہوتی ہے اور صدیوں میں قومیں سزا کاٹتی ہیں. تو اسی طرح یہ اس وقت ہم جس فیز میں داخل ہیں، پاکستان کے اندر جو اندرونی فساد ہے، سیاسی انتشار ہے، قوم تفرقے میں تقسیم ہے، لسانیت، قومیت، فرقہ واریت، معاشی تباہی، دہشت گردی، ہم اس سے زیادہ تقسیم کبھی نہیں تھے. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب دشمن موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی سرحدوں کو بریچ کرتا ہے. مگر جیسے کہا نوید نے کہ اس سے پہلے کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت انڈیا میں 4-5 ایکسس کے اوپر ہندوتوا آئیڈیالوجی یا زائنسٹ یا RSS والے جو ہیں 4-5 ایکسس پر کام کر رہے ہیں. ان کا ایک میجر ایکسس ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا جائے. اس کے لیے وہ ہر قسم کا فالس فلیگ آپریشن بھی کریں گے، اس کے لیے وہ RSS کے گنڈوں کو تیار بھی کر رہے ہیں. اسی کے لیے اگنی ویر کی اسکیم لانچ کی گئی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ان دہشت گردوں کو آرمی میں ٹرین کر کے ایک طرف ان کی جو آرمی ہے اس کو ٹوٹل سیفرنائز کر دیا جائے، RSS کے دہشت گردوں سے بھر دیا جائے، اور پھر یہ لاکھوں کی تعداد میں ان کو تربیت دے کے مسلح ہتھیاروں کے ساتھ دوبارہ شہروں میں دھکیل دیا جائے جہاں پہ یہ مسلمانوں کے قتل عام میں کام آئیں گے. دوسرا ایکسس ہے ان کا کشمیر کا، جس پر یہ بری طرح پچھلے 2-2.5 سال سے اس کی ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں.
سخت کریک ڈاؤن ہے، سال کا انہوں نے کرفیو لگایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور وہی پرسیکیوشن اور ظلم اور زیادتی اور دہشت گردی کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ، اس کو ایک دفعہ ڈیسائسولی کرش کر دے۔ اب وہ G20 کی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، G7 کی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ تمام عالمی طاقتیں کشمیر میں آ کے بھارت کی ہیجمنی کو، اس کی انیکسیشن کو قبول کر لیں گی۔ اس سے پہلے کبھی پچھلے 75 سال میں بھارت نے کبھی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر اتنی بڑی انٹرنیشنل کانفرنس ارینج نہیں کی ہے۔ سو دیٹ از ون ایکسس جس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ تیسرا ایکسس ان کا یہ ہے خود بھارت کے اندر، وہ یہ کہ پوری طریقے سے تمام اہم ریاستوں میں RSS کی اور BJP کی حکومت قائم کی جائے، خاص طور پر وہ ریاستیں جو پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی راجستھان ہے، اور اس کے نیچے یہ جس میں ممبئی آتا ہے، یہ آپ کا کیا نام ہے، جی مہاراشٹرا، اور اوپر جو ہے پنجاب کی ریاست۔ اور ان کا مقصد یہ ہے، یہ جو اس وقت خاص طور پہ یہ جو راجستھان میں انہوں نے ایک ٹیلر معمولی تھا، ہندو تھرڈ کلاس، اس کو مار کے مسلمانوں کو کیا فائدہ ملنا تھا، پورا ہندوستانی گستاخی و بدتمیزی کر رہا ہے اس وقت۔ لیکن انہوں نے کا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، 2 لڑکے اپنے استعمال کیے، اسے قتل کروایا، اس کو پروجیکٹ کیا کہ پورے ہندوستان میں ISIS کے اور القاعدہ کے دہشت گرد آ گئے جن کا تعلق پاکستان سے اور پاکستان کے مدرسوں سے ان کا تعلق ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر ایک مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ راجستھان میں جو اینٹی BJP گورنمنٹ ہے، ایمرجنسی لگا کر اس گورنمنٹ کو گرا کر وہاں پر BJP کی حکومت قائم کر دی جائے۔